بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی روشنی اور روحانیت کی خوشبو، ایک ایسا امتزاج جو نہ صرف الہ آباد بلکہ پورے ہندوستان کو منور کر رہا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم شخصیت کی جس نے اپنی زندگی علم و دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی، حضرت مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ۔ مولانا محمد قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہ کا تعلق تاریخی شہر الہ آباد سے ہے، جو اب پریاگراج کے نام سے مشہور ہے، جو ہمیشہ سے علم و فضل کا گہوارہ رہا ہے۔ حضرت نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث اور اسلامی علوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی خدمات کا دائرہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کی پیدائش 1933 میں ضلع مئو میں ہوئی، جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ 1947 میں مڈل پاس کرنے کے بعد مدرسہ دارالعلوم مئو میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور علمی میدان میں اپنی پہچان بنائی۔ حضرت کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب آپ کا نکاح حضرت مصلح الامت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ یہ تعلق صرف داماد اور سسر کا نہیں تھا بلکہ بیعت و ارادت کا بھی تھا۔ آپ نے حضرت مسیح الامت کے زیر سایہ رہ کر 17 سال تک علم اور روحانیت کی تربیت حاصل کی، جس کے بعد انہیں روایت حدیث اور تصوف کی اجازت بھی ملی۔ حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر مشائخ سے بھی آپ کو اجازت کا شرف حاصل ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت مسیح الامت کے وصال کے بعد اپنی اصلاح اور دینی طلب کی وجہ سے پرتاپ گڑھ کے مشہور بزرگ حضرت مولانا محمد احمد نقشبندی پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرمایا اور آپ کی خدمت میں تقریباً 24 سال رہے۔ حضرت سے بھی بعد میں اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔ اس طرح حضرت کو چاروں سلاسل اربعہ کی اجازت حاصل ہو گئی۔ تو آپ کا خاندان، پہلی اہلیہ چونکہ حضرت مولانا مصلح الامت وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت نے اپنی ہی خاندان میں دوسری شادی کی اور حضرت کی پہلی اہلیہ سے 4 بیٹے اور دوسری اہلیہ سے 2 بیٹے ہوئے، اور آپ کی غالباً 3 بیٹیاں ہیں۔ مولانا محمد قمر الزماں صاحب کی علمی خدمات بے مثال ہے۔ اسلامی معاشرتی اصلاحات کے لیے بھی کافی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے گہرے علمی اور روحانی مطالعے کی وجہ سے ملک بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے مدرسے میں بحیثیت مدرس احادیث کا درس دیا، بخاری شریف پڑھانے کا شرف حاصل کیا۔ ان کی تصنیفات اسلامی علوم میں ان کے وسیع مطالعے اور گہرائی کی عکاسی کرتی ہیں، جو آج بھی دینی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابیں یہ ہیں، جیسے اقوال سلف تقریباً 12 جلدوں میں ہے، حالات حاضرہ کا مختصر جائزہ اور ہدایات نافعہ، الافاظات الاحسانیہ، مجموعہ مواعظ، نقوش و آثار مفکر اسلام، معارف صوفیہ، اعتراف ذنوب مع اعتراف قصور وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے خلفاء کی فہرست بھی کافی طویل ہے، تقریباً 500 سے زائد خلفاء ہند اور بیرون ہند میں حضرت کی نگرانی میں بیعت و ارشاد کا کام انجام دے رہے اور خدمت دین اصلاح معاشرہ کے لیے کوشاں ہیں۔ حضرت کا دارالمعارف الاسلامیہ نام سے اپنا ایک مدرسہ بھی ہے، جہاں حضرت کی خانقاہ بھی چلتی ہے، جہاں تشنگان علم و عمل اپنی پیاس بجھانے پورے سال آتے جاتے رہتے ہیں، اور آپ کے رمضان کے اخیر عشرہ دارالعلوم کنتھاریا گجرات میں گزرتا ہے، جہاں کی عوام اور علماء آپ کے دیوانے ہیں۔ حضرت سیدی مدد اللہ کی عمر ماشاءاللہ 90 سال سے زائد ہے، مگر الحمدللہ مکمل بشاشت کے ساتھ پورے روزے رکھتے ہیں، مسجد میں اہتمام کے ساتھ بجماعت نماز اور تراویح کے دنوں میں تراویح مسجد ہی میں ادا کرتے ہیں۔ خانقاہ مہمانوں سے بھری رہتی ہے، یہاں عمومی مجلس بھی لگتی ہے، جس میں تقریباً 1 گھنٹہ بیان روزانہ ہوتا ہے۔ ظہر سے عصر تک مسلسل ملاقاتوں یا علمی کاموں میں مشغولیت کے ساتھ گزرتا ہے، نہ آرام کا شور نہ قیلولے کا ہنگامہ۔ مریدین کو آرام کی فکر میں بھی نظر آ سکتے ہیں، مگر حضرت بالکل چاق و چوبند۔ بعد نماز عصر اذکار و وظائف کا اہتمام ہوتا ہے۔
حضرت کی خطابت کا انداز بے حد سادہ، عام فہم مگر دلکش اور مؤثر ہوتا ہے۔ عوام میں ان کے ذہن نو علم کے مطابق اور علماء کی مجلس میں ان کے شایان شان گفتگو کرنا حضرت کی اہم خصوصیات میں سے ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں روزمرہ کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتے ہیں، جن سے ان کے سامعین ہمیشہ مطمئن اور متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کی سادگی، عاجزی اور اخلاقی بلندی آپ کی شخصیت کو مزید نکھار دیتی ہے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم کی روشنی کو کبھی مدھم نہیں ہونے دینا چاہیے، اور دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کی خدمات، ان کی شخصیت اور ان کا کردار ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہم سب کے لیے مثال ہے۔ آئیے ہم ان کی زندگی سے سیکھیں اور اپنے آپ کو علم و دین کی خدمت کے لیے تیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔